أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. احتیاط مستحب کی بنا پہ کوئی حرج نہیں، استحبابی حتیٰ نہیں ہے. احتیاط عقلی جو ہے آغیون علماء جو ہیں وہ احتیاط اولوی اور احتیاط استحبابی میں فرق قائل کرتے ہیں. یعنی بعض جگہوں پہ اس طرح سے کہا گیا ہے کہ اس جہت میں، اس خاص جہت میں عامہ سے اختلاف ظاہر نہ کرا جائے. حتیٰ بعض نے فتویٰ دیا ہے کہ اگر عامہ کے نزدیک یعنی اہل سنت کے نزدیک جو دن عرفات میں رکنے کا دن ہے 9 ذی الحج، اس دن نہ جائے، اور جو واقعاً دن ہو یعنی اگلے دن ہو اس دن جائے، تو بعض علماء نے کہا نہیں، اصلاً جائز نہیں ہے. یعنی حج میں علماء نے اجازت نہیں دی ہے احتیاط عقلی کی بنا پر کہ وہی چیز جو چل رہی ہے اسی کو قبول کروں، کہ ائمہ نے اسی طرح حکم دیا. ہاں، احتیاط عقلی کے بنا کے اوپر وہاں اگلے دن بھی چلا جائے اس پہ حرج نہیں ہے، لیکن احتیاط واجب کی بنا پہ مشکل ہے. صرف عرفے کے دن اور روز اضحیٰ یعنی جس دن قربانی کے دن میں اس طرح سے بات ہوتی ہے. اور ظاہر روایات سے حج کے سلسلے میں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ حکم کی تبدیلی ہے، نہ کہ اضطراری مسئلہ ہے. دیکھیے، طاقت، قدرت یہ شرط ہے، اہم شرط ہے کسی بھی عمل کو انجام دینے کا. اگر اس کے پاس طاقت ہی نہیں ہے تو وہ انجام دینے کا اس پر حکم ہی نہیں ہے. دیکھیے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر دفن نہیں کرے اس کو تو ایک حیوان آ کے بس اس جنازے کو چیر پھاڑ دیں گے، تو اب اس کو واجب ہے دفن کرنا. اضطراری مسئلہ حتی غصبی جگہ مثلا کسبی کے مراد متعارف جو ہے وہ نہیں ہے.
بعض میں اجازت دی گئی ہے، بعض میں اجازت نہیں دی گئی ہے. بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں جس پہ حکم انسان کے لیے حلق بال کا حلق کرنا یعنی پورا مونڈنا یا صرف تقصیر کرنا، یہ دونوں مستحب ہیں. ایک دفعہ کہ نہیں، آپ جو پوچھ رہے ہیں کہ تشبیہ ہے، خاتون سے تشبیہ کوئی، لیکن بحث جو ہے کہ حلق کرنا یعنی پورے بال کو تو مستحب ہے. بعض ائمہ جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام بال کو مونڈتے تھے، اور بعض ائمہ بال کو لمبا رکھتے تھے، البتہ نہ خواتین کی طرح رکھنا بلکہ لمبے متعارف. میں نے کئی مرتبہ ذکر کیا اس بات کا کہ شیخ انصاری نے اس طرح کی باتوں کو تقیہ کی طرف حمل کیا ہے. تقیہ بھی 5 طرح کا ہے. کچھ تقیہ واجب ہے، کہیں تقیہ حرام ہے، کہیں مستحب ہے، کہیں مکروہ ہے، کہیں مباح ہے. موارد کے اختلاف سے، شخص کے اختلاف سے، مطلب ایک شخص کے لیے کہیں پر تقیہ واجب ہے، کہیں مستحب ہے، کہیں مباح ہے، تو ظروف کے بدلنے سے، حالات کے بدلنے سے، مختلف شکلوں میں آنے کی وجہ سے، حالات کی تبدیلی سے حکم بدل جاتا ہے. بعد کی نیت سے کوئی اثر نہیں. دیکھیں کس بعض شرائط میں حکم کو بدل دیتا ہے لیکن حکم ساقط نہیں ہوتا. ہاں فقیہ جامع شرائط سے اجازت سے کرے گا الگ بحث ہے، فقیہ قبول کر لے ایک الگ بحث ہے. میں نے کئی دفعہ نقل کیا کہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ کہ دوسری شہادت کے بعد تشہد میں رسالت کی شہادت بغیر اشہدو کے جملے کے وہ علی نعم الولی کہہ سکتا ہے. اشہدو کا جملہ دوبارہ نہ کہے، اور واجب نہیں، مستحب ہے. کہیں کہیں کے اوپر روایت جو ہوتی ہے وہ عام ہوتی ہے، صرف اس حکم بھی نہیں، ہر جگہ ہے، ویسے اصولی ہے. کسی خاص باب میں کہا گیا ہے، مثلا نماز کے لیے کہا ہے یا صرف روزے کے لیے کہا، وہ روایت وہیں کے لیے. کبھی کبھی فقہاء خود روایات کے جس کے ظاہر عام ہیں تو یہ عنوان اصول اس کے ساتھ ہم کرتے ہیں.
ہمارے لیے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے احکام کے اصل کو بیان کر دیا ہے، اصول کے اصل کو بیان کر دیا ہے. حضرت اصول کا ہے، قاعدہ نہیں، اصول کا جملہ کا ہے، کوئی خاص مسئلے میں نہیں ہے، عام مسئلہ ہے، لہٰذا اس کے فروعات آئیں گے. زمین سے ارث نہیں لے گا، عمارت سے ارث بھی لے گا، اس کی یعنی اس کی عمارت جو ہے جس پہ بنا ہے اس سے ارث لے گا. اس کی قیمت سے ارث بھی لے گا. زمین سے زمین ہے، مثال کے طور پر باغ ہے یا گھر ہے، اس زمین سے وہ ارث نہیں ملے گا اس کو، لیکن اس سے جو فائدہ حاصل ہو رہا ہے اس سے ارث ملے گا. مثال کے طور پر اگر وارث قبول نہیں کرتے ہیں تو یہ مثلا یہ خاتون گھر میں نہیں رہ سکتی کیونکہ اس سے فائدہ نہیں حاصل کر سکتی. مثال کے طور پر ارث میں وہ زمین اس کو نہیں ملے گا، لیکن اس کی قیمت سے اس کو فائدہ ملے گا اور ارث بھی ملے گا. منفعت کی مالک نہیں ہے، قیمت کی مالک ہے. حتیٰ اس لحاظ سے نہیں کہ اس گھر میں رہ کے کہے کہ اس میں سے ایک حصہ میرا، نہیں، اس کی قیمت میں اس کا حصہ ہے. اس کا یہ قیمت، منفعت فائدے میں نہیں، قیمت میں. قیمت کا جو تبدیل کیا جائے فائدے میں، وہ قیمت اس کی قید ہے، اس کی اہمیت ہے. یہ اعتباری مسئلہ ہے.
مثال کے طور پہ یہ عین ہے، اس کی قیمت اس منفعت کے ساتھ یہ ہے. اگر کوئی عین ہو اور اس کی کوئی قیمت نہ ہو یا منفعت نہ ہو تو یہ بہت ایسا تصور ہے کہ جو بہت نادر ہے. مثال کے طور پہ کوئی چیز اس قیمت سے اس کو ارث ملے گا، زمین سے ارث نہیں ملے گا. روایت معتبرہ میں ہے کہ یہ کافی نہیں ہے. براعت بالکل ویسے ہی ہے جیسے محبت ہے، جیسے اور روایت متواترہ ہے. روایتیں کثیرہ ہیں اس معاملے میں کہ براعت بالکل محبت کی طرح ہے، جیسے مودت ہے ویسے ہی براعت ہے. ولایت براعت کے ساتھ ہے. جب گھر کہتے ہیں تو مراد اس کی زمین ہوتی ہے. وہ انسان جو معاف کر دیتا ہے، حدیث میں کہ وہ جنت میں اس سے پہلے جائے گا. نہیں، کبھی کبھی سبب کو مسبب کی نسبت بھی دیتے ہیں. مثلا فلاں سے مرجع سے میں نے اتنے پیسے لیے، اس سے تو نہیں لیے تھا، حقیقت مجاز ہے، اس کے وکیل سے لیے مثلا. جیسے امام فرماتے ہیں مالی ولی یزید، امام حسین سے یزید کو مقابلہ نہیں تھا، کوئی سامنا نہیں تھا، لیکن امام نے مثبت
سبب اور مسبب اور اس طرح کے ہیں جو نہیں یہ سبب بنے خیر کا، اس کو بھی ثواب ملتا ہے، جو چاہے مباشرتاً ہو چاہے کسی کے وسیلے سے ہو۔ سار اللہ وابن سارہ روایت میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دونوں سار اللہ کے عنوان پہ۔ دیکھیں سار اللہ کے معنی یعنی وہ خون جو اللہ کی راہ میں بہایا گیا، لہٰذا امیر المومنین بھی سار اللہ کے عنوان پہ ہیں اور امام حسین بھی ہیں۔ وطر الموتور یعنی جس کے خون بہا ابھی نہیں لیا گیا، یعنی امام حسین۔ جیسے بیت اللہ، اللہ کا گھر، اللہ کا گھر نہیں ہے، وہ اللہ سے منسوب ہے، اللہ کو تو گھر کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سار اللہ بھی اسی معنی میں اللہ کا خون نہیں ہے، لیکن وہ خون جو اللہ کی راہ میں بہایا گیا۔ اللہ جو ہے وہ بدلہ لے گا ان تمام خونوں کا۔ یعنی مراد یہ کہ وہ لوگ جو امام حسین کے قتل کے بعد اس کی قصاص میں قتل کیا، یہ کافی نہیں ہے، خدا بھی بدلہ لے گا۔ وطر کا مطلب ہے لم لیا نہیں گیا بدلہ۔ خون بہا سار اللہ کے بعد یعنی خون بہا لینے والا اللہ ہے ان لوگوں کا۔ وطر الموتور اس معنی میں کہ جن کا بھی خون بدلہ لیا ہی نہیں گیا، امام علی کے خون کا بدلہ لے لیا گیا لیکن کافی نہیں ہے، لیکن وطر الموتور امام حسین کے لیے کہ اصلا لیا ہی نہیں گیا۔ اور روایات میں ہے کہ جناب مختار یا دیگر افراد نے جو خون بہائے امام حسین میں لوگوں کو قتل کیا، کافی نہیں ہے۔ وطر عربی میں کسے کہتے ہیں؟ لغت کی کتابوں میں یعنی وہ جو جس کے قاتل سے اس کا انتقام نہیں لیا گیا، اس لحاظ سے، لہذا سار اللہ وابن سارہ۔ لوگوں کے پاس حق نہیں ہے، ولی کے پاس حق ہے کہ وہ دیت لے یا قصاص لے۔ اگر آپ قصاص کی بحث پہ جائیں تو کوئی دوسرے کی طرف سے مصلحت مطلب یہ کہ مصلحت میں
یعنی وہ کام جو آپ انجام دیں وہ اس کی مصلحت میں ہو، اس کے فائدے میں ہو. اللہ سے رزق اللہ سے ہے لیکن رسول کی طرف منسوب اس لیے کہ سبب رسول سے اللہ رزق عطا کرتا ہے. مولاي يا مولاي مولاي مولاي